ناظرین کرام السلام علیکم۔ مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور اسی حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین اور اشرف الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہ صرف اس لحاظ سے معتبر، اس لحاظ سے سب کے لیے نشان منزل اور روشنی کا مینار ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے معتبر، سب سے پاکیزہ اور سب سے مطہر شخصیت تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہم سب کے لیے نشان منزل ہے۔ نشان منزل اس لیے کہ آپ نے ایک ایسے دین، ایک ایسے ضابطۂ حیات اور ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کی تشکیل کی، اس کی تعلیم دی اور اسے متعارف کرایا جو صرف مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، جو صرف مسلمانوں کا طرز زندگی کی کتاب نہیں ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے نشان منزل نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کے اوراق کو آپ پلٹ کے دیکھیں، اس کے کسی ایک صفحے پہ، کسی ایک سپارے میں، کسی ایک کونے میں آپ گہری نظر سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی محسن انسانیت کہلاتی ہے۔ آپ محسن انسانیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ صرف مسلمانوں کے راہرو، ان کے نجات دہندہ اور ان کے لیڈر ہی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نشان منزل ہیں اور روشنی کا مینار ہیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت بات، ایک خوبصورت ارشاد میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھو تو ابراہیم جو تھے وہ خلیل اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، عیسیٰ جو ہیں وہ روح اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں۔ اللہ کے دوست نے اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے دیے گئے نظام کو جو قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوا، اسے عام کیا، اسے اپنی پہلی 40 سالہ زندگی میں اپنے طرز زندگی سے، اور بعد میں جب قرآن نازل ہوتا رہا تو بقیہ 23 سال میں اس کی عملی تشکیل کر کے اس بات کی ہدایت فرمائی اور اس بات کا ترغیب لوگوں کو دی، اور اس بات کے لیے ایک ایسے لشکر کو، ایک ایسی امت کو، ایک ایسے قبیلے کو تیار کیا جس کا ایک ایک بندہ اس کے ایک ایک دیے گئے جو تعلیم تھی اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو ڈھال رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف وہی لوگ تھے جو ان کی تعلیمات اور ان کی دی گئی ہدایات اور ان کی ترغیبات اور ان کے مشن میں ان کو 100% اس پہ لبیک کہتے تھے اور عملاً اسے نافذ کر کے اس کے لیے کوشش و کاوش کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے، خواتین کے لیے میں نے اس لیے یہاں خصوصی اس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی آمد سے پہلے اور آپ کے حوالے سے اللہ رب العزت کے عطا کردہ دین کے نفاذ سے پہلے عالم عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی ہندو فلسفی میں اور ہندو مذہب کی تقلید میں لوگ ستی کی رسم جو ہے اسے ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عالم عرب میں بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
لیکن میرے رہرو، میرے لیڈر اور انسانیت کے قافلہ سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی خوبصورت روایات کو جنم دیا اور ایسے خوبصورت حکایت لکھی کہ آج اس سے روشنی کی کرنیں جو پھوٹتی ہیں اس سے پورا معاشرہ روشن، تابندہ اور درخشندہ ہو جاتا ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد کے موقع پہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے عورتوں کو خصوصی عزت اور احترام عطا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں اپنے عمل سے اور اپنی تعلیمات سے اس قصے کو عام کر دیا، اور پھر عورت کی عزت اس عالم عرب میں نہیں، پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ اس قدر متعارف ہوئی اور اس قدر معتبر ہوئی کہ عورت جو ہے وہ تمام سوسائٹیز میں اب انتہائی عزت اور احترام اسے ہر سسٹم دیتا ہے، اور یہ میرے شہنشاہ دو عالم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ وہاں سے لوگوں نے روشنی حاصل کی اور اپنے اپنے سماج میں اس کو، سماج کی تسبیح میں اسے پرویا اور اسے خوش رنگ و خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں تفصیل کے ساتھ تو شاید یہاں اس مختصر وقت میں تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے تجارت کر کے، آپ نے تجارت میں خود حصہ لے کے تجارت کرنے کے عمل کی تائید فرمائی۔ آپ نے مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں شرکت فرما کر آپ نے لوگوں کو مجاہد اور غازی بننے کی ترغیب دی اور تلقین کی، اور ان کے مرتبے کے بارے میں بھی لوگوں کو آگہی عطا کی۔ آپ نے اس اپنے گرد اور اپنے رہتل کو اس انداز میں ترتیب دیا کہ وہ ایک ایسے سماج کو جنم دے جہاں کوئی امیر کسی غریب کے، کوئی طاقتور کسی کم وسائل رکھنے والے پہ، کوئی گورا کسی کالے پہ معتبر تصور نہ ہو۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے۔ چارٹر آف ہیومن رائٹس اس طرح کہ آپ نے وہاں دو ٹوک انداز میں کھلے الفاظ میں بانگ دہل اس بات کا اعلان فرمایا کہ کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی ہیو کو کسی ہیو ناٹ پر، کوئی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم تاجدار ختمی مرتبت کے پیغام سے ڈیویشن کر رہے ہوتے ہیں، اس سے انکار کر رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹ فارم میں۔ اگر کچھ ہمارے دوست ممالک پہلے عرب اور بعد میں مسلمان ہیں تو دراصل وہ ان تعلیمات کو شاید فراموش کر بیٹھے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو متعارف کرایا اور جو میری اور آپ سب کی نجات کا باعث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا انسانیت تھی۔ سراپا انسانیت اس لیے کہ آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا کہ آپ پہ ایک عورت روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے آپ پہ کوڑا نہ پھینکا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آج اس خاتون نے کوڑا نہیں پھینکا۔ بتایا گیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ علیل ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ میں درگزر اور معاف کرنے کی وہ تعلیم دی جس کی مثال رہتی دنیا تک شاید کوئی معاشرت، کوئی سماج اور کوئی دین نہ دے سکے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عثمان جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو کئی بار کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، تالا نہیں کھولتا تھا۔ آپ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، مخاطب تھے مسلمانوں سے، تو آپ کی نظر عثمان پہ پڑی۔ عثمان پہ پڑی، وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی کپکپاہٹ کو اور اس کے چہرے پہ طاری ہیبت کو دیکھ کے محسن انسانیت مسکرائے اور اپنی تقریر کو روک کے آپ نے اس میں برملا ارشاد فرمایا
کہ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان کے پاس ہی رہے گی۔ وہ ابو سفیان جس کی بہن نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس ابو سفیان جس نے آپ کو بے پناہ تکلیفیں اور بے پناہ الجھنیں آپ کے لیے پیدا کی، اس ابو سفیان نے جو آپ کا بہت بڑا مخالف تھا، آپ نے فتح مکہ کے روز ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنوں کے لیے تو پیار کی کہانی رقم کرتے ہی تھے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے مخالف، آپ سے مخاصمت رکھتے تھے، جنہوں نے آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھائے، آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا، آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور اتنا سچا اور سچا انسان جہان عالم میں اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے تمام ہونے تک شاید اس سے بڑا، اس سے خوبصورت، اس سے خوش رنگ، اس سے با کردار اور اس سے بڑی سچائیوں کا مالک کوئی بندہ ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتا اور نہ مل سکے گا، اس لیے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، اور حبیب اللہ وہ کام کرے گا جس کا حکم اللہ رب العزت نے عطا کیا، جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، جو میرا اور آپ سب کا رازق ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جس کی تلقین تاجدار ختمی مرتبت نے کی۔ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے کہ وہ بچوں سے پیار کرتے تھے، نوجوانوں سے محبت کرتے تھے اور بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے تلقین کی اور اپنے عمل سے بھی ثابت کیا۔ ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی روز کی زندگی میں انہیں اپنا لیں، انہیں سمولیں، تو ہمارا معاشرہ یقیناً اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ تاجدار ختمی مرتبت کی دعاؤں سے ایک ایسا تر و تازہ، ایسا خوبصورت، ایسا پیارا معاشرہ بن جائے گا، اور یہ خطہ اتنا توانا اور تندرست ہو جائے گا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جس کا مظاہرہ کیا اور جو کر کے دکھایا۔ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، انسانوں کا احترام کیجئے کہ میرے اور آپ کے راہرو، اس کائنات کے محسن انسانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیام ہے۔ اے راہ روان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔